السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے الوداع ماہ رمضان۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، جب رمضان آیا تھا تو ہمیں بہت خوشی تھی، بہت ہی زیادہ چاند دیکھنے کی بےتابی تھی کہ رب تعالیٰ نے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہمیں دیا ہے، رمضان کی برکتوں والا۔ میٹھی میٹھی اور میرے پیارے پیارے اور چھوٹے بڑے سب بھائیوں بہنوں، رمضان کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ زندگی کا انداز تو تبدیل ہی ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادات تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، سحری و افطار کی بھی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ مبارک یہ مہینہ بارش رحمت برساتا ہے اور مغفرت کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اس مہینے میں اعتکاف کرنے والوں کو اللہ سے لو لگانے کی، اللہ پاک سے جو ہے قریب ہونے کی سعادت ملتی ہے، عشق مصطفیٰ کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں، خوف خدا کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ مہینہ جا رہا ہے، مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ اب یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مسجد کے اس پرکیفوں والے منظر، مدنی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں، دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں اس میں پھنسنے والے ہیں۔ اب جلدی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوڑنا پڑے گا۔ ہم جلد ہی اعتکاف کی برکتوں اور رمضان کی رحمت و بری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان جو رمضان کے دل وہ بہت زیادہ غمناک ہوتے ہیں، غم رمضان سے ان کے دل بڑھ جاتے ہیں۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع ماہ رمضان۔ یہ مہینہ کیا جاتا ہے، لوگ اپنی عبادات تلاوات سب ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ کیا آتا ہے کہ مسجدوں کی رونقیں آباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن مہینہ جانے پر اللہ کے فضل سے نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی عبادت کریں گے۔ اگر ہم عبادات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بعد میں بھی ملتا جائے گا۔ ہم رمضان میں عبادات کرتی ہیں، ایک نیکی کرتی ہے اس کا 10 گنا اجر زیادہ ملتا ہے، یعنی ڈبل اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب مہینہ جائے گا تو اس کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ تو رمضان کے جانے پر غم کیجئے، جس طرح کے کسی کا نکاح ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور نکاح ختم ہونے پر وہ غمگین ہو جاتا ہے، یعنی طلاق ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بہت پیارا ہے۔ اس کے آنے پر خوشی اور جانے پر غم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ سال بھی رمضان کی توفیق دے، رمضان کا میٹھا مدینہ دکھائے، یہ مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ تو ویورز، ہم لوگوں نے تو اس دنیا میں ساری زندگی نہیں رہنا، یہ دنیا فانی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ رمضان ہر سال آتا رہے گا۔ بندے تیرا کیا، تو اگلے سال پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں، ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، آپ سے التجا ہے کہ آئندہ بھی جو اس مہینے میں تلاوت کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، پابندی سے نماز پڑھتے تھے، مل کر کھانا کھاتے تھے، اسی طرح علیحدہ علیحدہ مت ہوئیے، کیونکہ رمضان جب چلا جاتا ہے تو سب علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ رمضان کی برکت تھی کہ ہم مل کر کھانا کھاتے تھے، لیکن آئندہ بھی کوشش کریں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے تو مل کر کھانا کھائیں، ویسے ہی نیکیاں کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، ہوا جاتا ہے اب ہم سے رخصت ماہ رمضان، اے ماہ رمضان الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر پرحیف جلد چل دیا، ماہ مبارک الوداع۔
دوزخ کے اندر یقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ رمضان مرحبا الوداع۔ پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ رمضان الوداع۔